الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہماری جو آج ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے، ایک نیا سبق اور ایک نئی فصل، یہ فصل ہے الہ کے بارے میں۔ الہ کس کے لیے آتا ہے؟ پیچھے آپ نے حتیٰ والی فصل کے اندر پڑھا کہ حتیٰ الہ کی طرح، جو حتیٰ تک فصلیں تھیں وہ تھیں حروف عاطفہ، اور یہ جو الہ ہے یہ عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ حروف جارہ میں سے۔ الہ کس لیے آتا ہے؟ الہ آتا ہے غایت کی انتہا کے لیے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ غایت کی انتہا کے لیے، جو اختتام ہے نا، انجام، اس انجام تک پہنچانے کے لیے یہ آتا ہے۔ اچھا، دو چیزیں آگے بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں ایک ہے امتداد، ایک ہے اسقاط۔ بعض صورتوں کے اندر جو الہ ہے یہ حکم کے امتداد کا فائدہ دیتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر الہ جو ہے یہ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، امتداد اور اسقاط کیا ہے؟ اگر ایک حکم دیا جاتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دھوو اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ اگر تو ایسا ہو کہ الہ کا جو ما قبل ہے اور ما بعد دونوں جنس ایک سے ہو، دونوں ایک جیسے ہیں، یہ پورا بازو ہے نا، یہ پورا کیا ہے؟ بازو ہے۔ یہ جو کونی ہے نا، کونی سے ما قبل بھی بازو ہے اور ما بعد بھی بازو ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر جو الہ سے پہلے آنے والا اور الہ کے بعد میں آنے والا اگر دونوں کی جنس ایک ہوگی نا تو پھر الہ آئے گا اسقاط کے لیے۔ اسقاط کا مطلب ہے کہ حکم کو یہاں تک لائے گا اور کہے گا کہ بھائی یہ آگے والا حصہ اس میں دونے والے حکم میں نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو، اور اگر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر الہ کیا کرتا ہے؟ پھر الہ اس حکم کو نا کھینچ کر بس وہاں تک پہنچاتا ہے، سمجھے؟ مثال کے طور پر آپ جب کسی پلاٹ کو خریدتے ہیں، یہ ایک پلاٹ بنا ہوا ہے، آگے والی وہ دیوار ہے، وہ دیوار جو ہے نا وہ دوسرے بندے کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر میں نے اس دیوار تک یہ پلاٹ بیچا یا خریدا۔ اب دیوار کا ذکر کیا ہے نا، کیا تو ہے نا، میں اس پلاٹ کو بیچا یا خریدا اس دیوار تک۔ اب وہ جو دیوار ہے نا، وہ دیوار اس پلاٹ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یہ جو اس پلاٹ کی لمبائی کو نا اس دیوار تک کھینچ کر لے کر جائے گا، لیکن دیوار اس میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ ہے امتداد، سمجھے جی؟ اب توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں فصل الہ لانتہاء الغایت، فصل ہے الہ کے بارے میں۔ الہ آتا ہے غایت کی انتہا کے لیے۔ ثم فی بعض الصور، بعض صورتوں کے اندر جو الہ ہے، یفید معنی امتداد الحکم، یہ حکم کے امتداد کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، حکم کو کھینچنا اور اس الہ تک لے کر آنے کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وفی بعض الصور، اور بعض صورتوں کے اندر یفید معنی الاسقاط، اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی الہ کے جو ما بعد ہوگا نا اس کو کہے گا کہ یہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ ویسے ہوتا وہ جنس ایک ہی ہے، ایک ہی جنس ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو حکم لگانا ہوتا ہے نا وہ اصل میں درمیان میں لا کر روکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہوتا کہ صرف فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھوو، إِلَى الْمَرَافِقِ نہ کہتے تو پھر یہ سارا بازو اس میں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ إِلَى الْمَرَافِقِ کہہ کر کہا کہ کونی سے جو اوپر والا حصہ ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل
نہیں ہے. سمجھے جی؟ یہ ہوتا ہے حکم کو کسی جگہ تک لے کر جا کر ساکت کرنا ما قبل ما بعد سے. ٹھیک ہے جی. فَإِنْ افاد الامتداد، پس اگر یہ امتداد کے معنی کا فائدہ دے، لا تدخل غایت فی الحکم، تو پھر جہاں تک جو غایت ہوگی نا الہ کے بعد جس چیز کا ذکر ہوگا حکم کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہوگی. فرماتے ہیں لا تدخل الغایت، تو وہ غایت فی الحکم حکم میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر آگے اس کی مثال دینے لگے ہیں، توجہ کیجئے گا. وَإِنْ افاد الاسقاط، اور اگر اسقاط کا، اگر الہ کس کا فائدہ دے؟ اسقاط کا، تو جو غایت ہے نا وہ اس میں داخل ہوگی. جیسے توجہ کیجئے گا، کسی شخص نے کہا نظیر الاول، پہلے کی مثال ہے، کوئی بندہ کہتا ہے اشتریت ھذا المکان، میں نے اس مکان کو خریدا، الی ھذا الحائط، اس دیوار تک. کیا؟ اس دیوار تک. اب یہ مکان کا حدود اربع کو بیان کرنے کے بعد اس دیوار تک، اب یہ دیوار جو ہے دیوار یہ شامل ہے نہیں ہوگی، یہ شامل ہے نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر الہ جو ہے وہ امتداد کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الہ کے بعد جو دیوار کا ذکر کیا نا الحائط، وہ حائط وہ جو دیوار ہوگی وہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگی. خریدا جو ہے نا وہ دیوار سے پہلے جو جگہ کی اتنی جگہ کا وہ خریدار ہوگا، بعد والی دیوار یا دیوار سے دوسری طرف جو جگہ اس کا خریدار نہیں ہوگا. لا يدخل الحائط فی البیع، تو وہ جو دیوار ہوگی وہ اس بیع کے اندر داخل نہیں ہوگی. ونظیر الثانی، دوسرے کی مثال کہ جب الہ اسقاط کے معنی کا فائدہ دے. اس کی مثال ہے کوئی بندہ خیار شرط پڑھا آپ نے کدوری کے اندر، خیار شرط شروع کے ابواب جب آپ نے کتاب البیوع شروع کیا تھا تو وہاں پر خیار شرط بھی آیا تھا. خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے، کہتا ہے یار میں نا تھوڑا سا اس میں غور و فکر کر لوں، ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کا مہلت، تو میں جیسے عام دکان پر کوئی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں دکھا لوں، کیا دکھا لوں. تو یہ جو صورت ہوتی ہے یہ خیار شرط ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یا بعض اوقات وہ بیع تام بھی کر دیتے ہیں، ایجاب و قبول ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یار میں نا اس کو بھی چیک کروا لوں تو پھر آپ کو یہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو خیار شرط اگر کسی نے رکھا اور کہا کہ مجھے 3 دن تک خیار ہے، مجھے 3 دن تک خیار ہے. اب دیکھیں خیار جو تھا نا آج کل پرسوں اس کے بعد جتنے بھی دن ہیں وہ سارے کے سارے ایک جنس کے ہیں، ایام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک جنس ہیں. لیکن یہ جو الہ ہے نا، الہ نے ما بعد کو 3 دنوں کے بعد جو ہے نا ان کو ما قبل سے ساکت کیا کہ خیار کتنے دن ہے؟ 3 دن. اب جو تیسرا دن ہے نا وہ بھی اس خیار میں داخل ہوگا، خیار میں داخل ہوگا، کیونکہ الہ یہاں پر آیا ما بعد کو ساکت کرنے کے لیے. کس کو؟ الہ ہے اسقاط کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ الہ نے جو غایت ذکر کیا نا وہ غایت اس میں داخل ہوگی. دیوار غایت تھی وہ داخل نہیں ہوئی. یہاں الہ ثلاثتی ایام کا ذکر کیا تو تیسرا دن جو ہے نا، تیسرا دن وہ خیار شرط کے اندر داخل ہوگا. ٹھیک ہے جی. ونظیر الثانی، دوسرے کی مثال ہے باء بشرط الخیار، کسی شخص نے کوئی چیز بیچی الہ ثلاثتی ایام، 3 دن کے خیار کے ساتھ، 3 دن کے خیار کے ساتھ بیچی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو تیسرا دن ہے نا، تیسرا دن وہ اس میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تیسرا دن اس میں داخل ہوگا. یہاں پر الہ آیا ہے اسقاط کے لیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے جی. یہ آپ کا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.